فلم میں پیچھے نہیں ہے. یہ موبائل فون جب سے آیا پتا ہے آپ کو؟ یہ موبائل فون جانتے ہیں؟ یہ موبائل پہلے ابا موبائل تھا، یہ بوا موبائل ہے. جانتے ہیں بوا سب چھوٹے چھوٹے بچے، یہ والا موبائل اس نے تو ہم سب کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے اندر معلوم ہے کیا کیا گیم ہے؟ سب کو پتا ہے. اب یہاں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب جانتے ہیں. پب جی گیم آپ لوگ کھیلتے ہیں؟ کھیل لیے؟ دیکھیے وہ کھیل رہے کہ نہیں کھیل رہے؟ اور اگر چھوٹے بچے سے پوچھئے تو دو چار اور بھی گیم وہ بتا دیں گے. کون سا گیم ہے بابو؟ یا دیکھیے بوا نے بول دیا. اس میں تو بہت آگے آگے ہے الحمدللہ. پڑھائی لکھائی میں آپ میں سے کوئی ہے جو MBBS ڈاکٹر بنے گا؟ ایک بھی نہیں. انجینئر بنے گا؟ ایک بھی نہیں. اور مولوی صاحب کوئی بنے تب تو اور نہیں. بابو آپ کیا بنیے گا؟ مسکرا رہے ہیں. پڑھیے گا ہی نہیں. صحیح ہے نا؟ اب دیکھیے میں ایک چیز پڑھتا ہوں. پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے خراب، کھیلو گے، کودو گے، ہوگے نواب. سن مسکرا رہے ہیں. صحیح پڑھا میں غلط پڑھا؟ غلط پڑھا. آج کھیل میں بھی بہت پیسہ ہے بھائی. IPL میں آپ چھکا ماریے تو کتنا پیسہ ملتا ہے؟ کیچ لے لیجئے تو پیسہ ملتا ہے. انڈیا کی ٹیم کے سب کھلاڑیوں کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ اٹیک کرنے والے بولر کو جانتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے. پڑھائی لکھائی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن کھیل کود کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں. آج سب لوگ بولتے ہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے دل میں ہوگا یہ اسرائیل کے لوگ، یہود جو ہے وہ فلسطینی پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم لوگ بھی افسوس میں ہیں. جو مسلمان ہیں سب پوری دنیا میں مسلمان کیا دوسرے لوگ بھی افسوس میں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. 20 لاکھ 25 لاکھ لوگوں کے ساتھ پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے، روڈ پر ہے، لیکن وہ ظالم کا کیا ہوگا؟ اللہ کب ہاتھ پکڑیں گے؟ یعنی یہودی لوگوں کا جو بم برسا رہے ہیں، مار رہے ہیں، کئی ہزار بلڈنگوں کو گرا دیا، ہاسپٹل کو گرا دیا، مسجدوں کو گرا دیا، لوگوں کو مار دیا، بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بوڑھوں کو مارا، اور سب کو مار رہے ہیں. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہے نا؟ سوچ رہے ہیں نا ہم اور آپ؟ اللہ ان کو کب پکڑیں گے؟ بالکل پکڑیں گے. اللہ ظالم کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن کب پکڑیں گے یہ پتہ نہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی چھوٹ دیے ہوا کہ نہیں ہوا؟ حقاً ایمانداری آپ لوگ سب بولیے گا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب فجر کے نمازی ہیں کیا؟ حقاً ایمانداری بولیے گا. ہم فجر میں نہیں آتے ہیں تو اللہ نے ہم کو پکڑا یا چھوڑ دیا؟ پکڑ لیا. کہاں اندھا بنایا، کہاں لگڑا بنایا، کہاں لولہا بنایا؟ بتائیے بھائی. فجر کی نماز اگر ہم نے نہیں پڑھی تو اللہ نے لنگڑا لولہا بنایا؟ نہیں بنایا. اللہ نے چھوٹ دیا ہے تو اللہ نے ان کو بھی چھوٹ دیا. ہم لوگوں نے بہن کا حق مار لیا، اللہ نے کچھ کیا ہمارے ساتھ؟ چھوٹ دے رکھا ہے تو اللہ نے ان کو بھی چھوٹ دے رکھا ہے. جس دن اللہ ان کو پکڑیں گے ہم کو بھی اللہ پکڑ لیں گے. آئیے ایک دو دلیل دے دیتے ہیں. آج اپنے یہاں بہت چلتا، وہ کیا ہے؟ اس کی زمین لے لیا، اس کی لے لیا، اس کی لے لیا، ایک بتا لے لیا، بھائی کی بھائیاری، بہت جھگڑا چلتا. پہلے اپنے لوگوں کے کھیت میں یہ بیچ والے حصے کو کیا بولتے تھے؟ آڑی کو. آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ آڑی بولتے ہیں نا. پہلے اتنی موٹی موٹی ہوتی تھی، اب مطلب پتلی پتلی ہو گئی ہے. کیوں؟ اس طرف سے انہوں نے کاٹا، اس طرف سے انہوں نے کاٹا، پتلی پتلی ایک دم آری ہو گئی. آرا کی طرح آری، جسے لکڑی کاٹتے ہیں. جس نے کسی کی زمین ایک بتا لے لی، پیسے اس ظالم کے بارے میں بعد میں بات کریں گے اللہ کب پکڑیں گے. ہم لوگوں بھی کم ظلم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہم کو چھوڑے ہوئے ہیں. لیکن اللہ ظلم کرنے والے کو نہیں چھوڑتے. دلیل صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610.
अरवा एक औरत है, उसने सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर बनाया तो उस औरत ने कहा कि नहीं ये घर मेरा है, यानी लेडी भी डॉन है, जैसे मर्द डॉन होते वैसे लेडी भी डॉन है। उसने कहा ये घर मेरा है, जबकि वो घर किसका था? सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। अपने यहाँ भी जब घर बनता है तो आजू बाजू में झगड़ा बहुत चलता है, ले अमीन पर अमीन आ रहे हैं, अमीन पर अमीन आ रहे हैं। वो भी उसका नाम अमीन है। अमीन किसका नाम है? जो जमीन नापता है। वो कितना अमीन है और अमानतदार है, वो तो पैसे के हिसाब से खेलता है। वो पूरा खेल पैसे का है। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। सलाम अलैकुम चाचा, दादा सलाम अलैकुम, भैया सलाम अलैकुम। सलाम किसको कर रहे हैं? देखिए वो सलाम किसको कर रहे हैं? पैसे को सलाम कर रहे हैं। आदमी को कौन सलाम करता है आजकल? बोलिए। तो अरवा औरत ने कहा कि ये घर मेरा है। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, मैंने घर बनाया ही, ये घर मेरा है। उस औरत ने कहा नहीं मेरा है। तो औरत भी कभी ताकतवर होती है और उसने घर ले लिया। तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस सुनाई। भाई कमजोर आदमी क्या कर सकता है? हदीस ही सुना सकता है। आज फलस्तीन के मुसलमान या दुनिया के कहां के भी मुसलमान जहां भी है वो कमजोर है, बस अपनी बात अल्लाह के सामने सुना रहे। तो उन्होंने एक हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बिगैर हक़्क़िही तुवीक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने किसी का एक बित्ता ले लिया। अब जैसे मैंने एक बित्ता बढ़ाया, सब लोग सोच रहे हो कि मौलवी साहब फलाने के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी जमीन हड़प कर लिया है, उसका घर ले लिया है, उसका ऐसा ले लिया है, ताकतवर है। अगर हमने सरकार की भी जमीन ले ली, गौर से सुनिएगा, सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया, नाले पर कब्जा कर लिया, पानी का नाला बह रहा है, कब्जा कर लिया, घर बना लिया, खलियान बना लिया, वो भी हराम है। और अगर सरकार की लाइट का भी हम बिगैर पैसा के इस्तेमाल किया, वो भी हराम है। और कितने लोग कर रहे हैं? सरकार की बिजली चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चोरी कर करके जला रहे हैं, वो भी हराम है। सरकार का नाला पानी का बह रहा है, उसको भर भर के खलियान बना दिया, खेत बना दिया, चाहे मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दिया, कुछ भी बना दिया। अगर सरकार की जमीन पर बनाया तो वो भी हराम है। और अल्लाह पकड़ते हैं कोई भी जुल्म करे, चाहे बड़ा कोई जुल्म करे या छोटा जुल्म करे, जुल्म तो जुल्म होता है। एक बित्ता जमीन कहा जिसने भी ले लिया, कल क़यामत के दिन 7 जमीन का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। आज हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने बहन का हक ले लिया है, बहन को तरका नहीं दे रहे। बहन को लोग क्या बोलते हैं? अरे बहन ने माफ कर दिया। बहुत सारे लोगों से बोले बहन ने माफ कर दिया, बहन खुद भी नहीं लेती है। तो कभी हम लोग भी तो बोले कि अरे बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने माफ कर दिया, अब आप लोग बांट लो। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। जब उस औरत ने घर पर कब्जा कर लिया तब हाथ उठ गए। अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे और इसको घर को ही कब्रिस्तान बना दे। गौर से सुनिएगा, हाथ जब ऊपर उठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं हो रही है, हरम शरीफ में दुआएं हो रही है। और ये जब दुआ उठती है अल्लाह उसको कबूल करते हैं, लेकिन कब करेंगे किसी को पता नहीं। अब उन्होंने कहा अल्लाह ये औरत झूठी है, इसको अंधी बना दे, उसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। मेरी उर्दू आ रही समझ में आप लोगों की? नहीं भाई, आमी बांग्ला जानी ना, কেমন আছেন ভাই? ভালো আছেন? আমি বাংলা জানি না। আপনার বাড়ি কোথায় বাবু? ये देखिए, उर्दू आ रही समझ में नहीं आ रही? नहीं, आप लोग हिला ही ले रहे सर, तो समझ में नहीं आ रहा किधर हिल रहा है। आ रही है बिल्कुल अच्छी तरह आ रही है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा अल्लाह ये औरत झूठी है, इसको अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। अब आप ही बताइए, जिसके साथ जुल्म हुआ उसने हाथ ऊपर उठा दिया, अल्लाह ने दुआ सुनी कि नहीं सुनी? आज नहीं तो कल
فلسطینیوں کی دعا اور پوری دنیا میں جو دعائیں ہو رہی ہیں وہ دعا اللہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن یہ جملہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ کب اللہ سن لے کسی کو پتہ نہیں۔ جب اللہ نے وہ دعا سن لی، بد دعا کو سن لی، وہ عورت اندھی ہو گئی۔ اب جب اندھی ہو گئی تو پھر جا کے مل سکتی تھی، فلانے بھائی معاف کر دیجئے، ملی نہیں، کیونکہ جو آدمی ظلم میں آگے بڑھ جاتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ سدھرتا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے گھر میں گھوم رہی تھی اور اپنے گھر کے کنویں میں گر گئی۔ پہلے دیہات میں کنواں ہوتا تھا، یعنی بڑا سا کنواں، وہاں لوگ پانی نکالنے آتے تھے، اب تو سب ختم ہو گیا، اب گھر گھر پانی کا نل ہو گیا، چاپا کل ہو گیا، ہر گھر جل اور نل سب آ گیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے گھر میں گھوم رہی تھی اور اس کے بعد کنویں میں گر گئی، تو اس کا کنواں ہی اس کے لیے قبرستان ہو گیا۔ تو دیکھا آپ نے، صرف ایک گھر لے لیا، اب اس نے تو کئی ہزار گھروں کو توڑا ہے، ہاسپٹلوں کو توڑا ہے، بم برسائے ہیں، مسجدوں کو برباد کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا ہے، عورتوں کو مارا ہے، بوڑھوں کو مارا ہے۔ دعا کریں کہ اے اللہ تو یہودیوں کے نیچے کی زمین کو تو ہلا دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں، ان کی تو مدد فرما۔ آمین تو بولیے، کم سے کم آمین بھی نہیں ہمارے، آمین امین بھی ختم ہو گیا۔ آج ہماری مسجدوں میں دعائیں کہاں ہو رہی ہے بھائی؟ ایک ٹائم کا کھانا آپ میں سے کسی نے چھوڑا کہ وہاں 20 لاکھ 25 لاکھ لوگ ترس رہے ہیں کھانے کے لیے، اور آپ کو پتا ہے اقوام متحدہ جہاں سب بیٹھتے ہیں اس کے بھی سیکریٹری نے کہا کہ یہ بھی غلط ہو رہا ہے، ذرا روکو۔ آج پوری دنیا میں لوگ بول رہے ہیں، اور ہم بھارت سرکار کے آبھاری ہیں کہ بھارت سرکار نے مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے فلسطینیوں کی یہاں سامان بھیجا، کھانے پینے کا، دوسری مدد کا سامان بھیجا۔ ہم بھارت سرکار کے آبھاری ہیں۔ ابھی اٹل جی یاد آ گئے، وہ کہتے تھے جب فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ ہوا تھا کہ اسرائیل نے قبضہ کیا، اس قبضے کو وہ چھوڑے اور فلسطینیوں کو حق دے۔ تو میرے بھائیو، اگر اس نے ظلم کیا، ظلم کرنے میں آ گئے ہیں، تو اگر ہم نے بھی کسی پر ظلم کیا تو ہم کو بھی سزا ملے گی۔ ایک چیز اور بتا دوں، اگر ہم نے کسی پر غلط الزام لگا دیا اور اگر اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے تو وہ دعا بھی قبول ہوگی، بد دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کوفہ کے گورنر ہیں۔ تو ایک آدمی نے الزام لگا دیا کہ ارے ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کو نماز پڑھانا نہیں آئے گا۔ جس کے آج کل اپنے میں سے کچھ لوگ ایسے جو امام ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور مسجد میں ایک ہی دو لوگ ہوتے ہیں، زیادہ لوگ نہیں ہوتے۔ امام صاحب کو نماز پڑھانا نہیں آتا، خود تو نماز پڑھنا نہیں آتا، وہ امام پر اعتراض کر رہا ہے۔ ایک دن مسجد میں کیا آ نہیں گیا تو گھڑی کو دیکھ رہا ہے، مولانا آپ کہاں تھے، اتنا لیٹ کاہے آئے؟ اچھا یہ لائٹ کاہے چالو ہے مولوی صاحب؟ اچھا یہ پنکھا کاہے چالو ہے؟ مولوی صاحب ہمارے غلام ہیں، امام صاحب ہمارے نوکر ہیں۔ ارے بول نہیں رہے، امام صاحب ہمارے نوکر ہیں، ہمارے غلام ہیں بھائی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو امام صاحب سے ناراض ہیں، بولے امام رہیں گے یا میں رہوں گا، امام کو جب تک نکالو گے نہیں ہم مسجد میں آئیں گے نہیں۔ اپنی بیٹی بے نمازی ہے، جورو بے نمازی ہے، بہو بے نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، خود بے نمازی ہے، لیکن امام کو نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا بیٹی چل گھر سے نکل بے نمازی ہے، چل جورو گھر سے نکل بے نمازی ہے، چل بہو گھر سے نکلو بے نمازی ہے، بیٹا گھر سے نکل بے نمازی ہے۔ کبھی کہا امام نکلیں گے، اس لیے لوگ مسجد کے امام کو نکال دیتے ہیں۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت ہوئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ان کو نکال دیا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا، گورنر آپ جائیے، آپ نماز پڑھائیے، سب دیکھ بھال کیجئے، لیکن ایک کمیٹی بیٹھا دی۔ اس کمیٹی نے سب طرف دیکھا اور کہا ارے بھائی صاحب سعد بن وقاص سے آپ کو شکایت ہے، جیسے ہم لوگ مولانا صاحب سے شکایت ہے، مولوی صاحب سے شکایت ہے۔ آج کل ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب فرشتے بن کے رہے، مولانا کیا بن کے رہے بھائی؟ فرشتے۔ اب آپ ہی بتائیے، مولانا 99 کام اچھا کرے، ایک کام غلط کر دے تو مسجد سے نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟
نکال دیں گے. اور اللہ ایسے ہیں کہ آپ 99 کام غلط کیجئے، ایک کام اچھا کر لیجئے تو اللہ آپ کو اٹھا لیں گے. یہ ہے رحمان اور یہ ہے انسان. ایک غلطی امام صاحب سے ہو گئی، ختم. اور امام صاحب کی تنخواہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آج کل الحمدللہ، اس پر تو بات کریں گے ہی. ہمارے اور آپ کے حالات، ہم کم ظالم نہیں ہیں، وہ بڑے ظالم کی بات تو کر ہی رہا ہوں. ہم لوگ بھی اپنے طور پر ظلم کرنے والے ہیں بہت زیادہ. آپ سن لیجئے، ایک کمیٹی بیٹھی، کمیٹی نے تحقیق کی تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا. تو بولے ارے سعد بن وقاص انصاف بھی نہیں کرتے، وہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی نہیں نکلتے، اور پھر ایسے ہیں برابر تقسیم بھی نہیں کرتے. اچھا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ یہ آدمی جھوٹا ہے، دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے. فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن، 3 بد دعا کر دی. اے اللہ لمبی عمر دے دے، اس کی فقیری کو بڑھا دے اور اس کو فتنے میں ڈال دے، آزمائش میں. کچھ دنوں کے بعد وہ واقعی آزمائش میں پڑ گیا، بد دعا لگ گئی. امام کی دعا بھی لگتی ہے تو امام کی بد دعا بھی لگتی ہے. یہ حدیث میں نے ایک جگہ سنائی تو کچھ لوگوں کو مولوی صاحب سے، امام صاحب سے تکلیف تھی، وہ آ کے معافی تلافی کر لیے، گلے مل لیے. اگر آپ میں سے کوئی ہے جن کو امام صاحب سے یا مولوی صاحب سے کوئی تکلیف ہے تو گلے مل لیجئے، ورنہ اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو آپ کہیں کہیں نہیں رہیں گے. کیونکہ ایسی حدیث سنا رہا ہوں جو کٹ ٹو کٹ ہے. اب انہوں نے بد دعا کر دی، جیسے بد دعا کر دی کچھ دنوں کے بعد واقعی وہ آدمی فقیر ہو گیا، بھیک مانگ رہا ہے. وہ آدمی غریب ہو گیا، عمر لمبی ہو گئی. یہ بھوں ہے نا، بھوں، یہ بھوں کے بال آنکھ میں گھس گئے. اور وہ آدمی کہنے لگا اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے. تو امام کی بد دعا لگتی ہے، امام کی دعا بھی لگتی ہے. ہم اور امام صاحب کو کیا بولتے ہیں؟ امام صاحب دعا کر دیجئے. تو اگر امام کے پیچھے پڑھیے گا تو وہ بد دعا بھی کر دیں گے. تو اگر جن لوگوں کا کوئی مسئلہ امام صاحب سے ہو یا مولوی صاحب سے ہو، مدرسے کے مولوی صاحب، امام صاحب، کوئی بھی ہو، جس کا بھی ہو، فوراً معافی تلافی کر لیجئے. کیونکہ اللہ کے دربار میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اگر یہ ہاتھ اوپر اٹھ گئے اور آپ نے ظلم کیا تو اللہ چھوٹے ظلم پر بھی پکڑتا ہے، بڑے ظلم پر بھی پکڑتا ہے. لیکن پکڑے گا کب؟ جس طرح آج ہم کو چھوڑے ہوا ہے اس طرح یہودیوں کو چھوڑے ہوا ہے. جب پکڑے گا تو پکڑے گا. جیسے میں نے سوال کر لیا نا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ نے پکڑا، اندھا نہیں بنایا، ہماری روزی روٹی نہیں چھینی، ویسے اللہ ان کو چھوڑے ہوئے. ہم نے بہنوں کا حق کھا لیا تو ہم کو نہیں پکڑا اللہ نے. اللہ ہم کو چھوٹ دیے ہوا تو اللہ ان کو چھوٹ دیے ہوا ہے. اب اللہ کا ایک نظام ہے. تو صرف وہی ظالم نہیں ہے، ہم بھی کہیں کہیں ظالم ہیں. اس لیے خود بدلیے. ماشاءاللہ بڑی بڑی تقریریں ہو رہی ہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، پوری پوری رات جلسہ ہو رہا. فجر کی نماز، فجر کی نماز، فجر کی نماز، فجر کی نماز. اب آپ ہی بتائیے، اللہ نے پکڑا؟ چھوٹ دے رکھا ہے. ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. صحیح بخاری کتاب التفسیر 4686 4686. اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 42. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو غافل نہ سمجھے ظالموں سے. جو ظالم لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کو مہلت دے رہے ہیں قیامت تک کے لیے. تو میرے بھائیو، اگر ہم نے اور آپ نے بھی اللہ کے قانون کو توڑا ہے تو اللہ پکڑیں گے. اگر چھوڑ رکھا ہے تو اللہ نے ڈھیل دی ہے. اس کا غلط فائدہ مت اٹھائیے، اپنے آپ میں سدھار کر لیجئے. ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں ایسے حالات میں؟ خود کو بدلیے. اس لیے جو آیت میں نے پڑھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے.